زلفی نالج لین میں خوش آمدید۔ طارق بن زیاد۔ ان مہموں میں اسلامی لشکر کا رخ اندلس کے شمالی حصے کی طرف تھا۔ اس وقت تک دارالخلافت سے موسیٰ کی اس تجویز کی منظوری نہیں آئی تھی، تاہم اس نے ان مہموں میں سے اس تجویز کو اپنی نگاہ میں رکھا۔ وہ اندلس سے مشرق کی طرف موجودہ نقشے کے مطابق یورپ کے جنوبی ساحلی مقامات اندلس، فرانس، اطالیہ، یوگوسلاویہ اور بلغاریہ سے گزر کر قسطنطنیہ میں داخل ہونا چاہتا تھا، پھر یہاں سے اناطولیہ کو طے کر کے شام میں آنا چاہتا تھا۔ چنانچہ مکری لکھتا ہے، اور اس نے یہ قصد کیا کہ قسطنطنیہ کی طرف سے مشرق میں آئے اور دردب شام اور دردب اندلس کی طرف بڑھے، اور ان دونوں دردب کے درمیان جو عجمی نصرانی قومیں ہیں ان میں گھس کر ان سے جہاد کرے اور ان کو شکار بنائے یہاں تک کہ دارالخلافت سے مل جائے۔ اگر آپ نے ہماری ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ایک دوسری جگہ ہے، اور یہ وہ امید رکھتا تھا کہ فرنگیوں کے جو شہر باقی رہ گئے ہیں ان کو چیر کر ارض کبیرہ میں گھس جائے یہاں تک کہ شام تک لوگوں سے مل جائے۔ اس کا قصد یہ تھا کہ اس سرزمین میں اس نے چیر کر جو شگاف پیدا کر دیا ہے اس کو ایک وسیع راستہ بنا دے جس پر اہل اندلس مشرق کی طرف آمد و رفت کرنے میں خشکی میں چل سکیں اور سمندر میں ہو کر نہ گزریں۔ موسیٰ نے یہ مہم اپنے اسی متع نظر کے مطابق شروع کی تھی، اس لیے وہ ان مفتوحہ علاقوں کے باشندوں سے غیر معمولی نری اور حسن سلوک سے پیش آنا چاہتا تھا تاکہ رعایا کے دلوں میں مسلمانوں سے نفرت پیدا نہ ہو اور حسن معاملت سے ان کا ایسا اعتماد حاصل ہو کہ ان کے لیے اسلامی قبضہ و اقتدار بار نہ ہو جائے۔ ان مفتوحہ ممالک میں امن و امان قائم رہے اور اسپین سے شام تک کے علاقہ کے ایک سلسلے میں منسلک ہو جانے سے غیر معمولی تمدنی، اقتصادی اور رفاہی فوائد حاصل ہو سکیں۔ چنانچہ اس نے مہم کے روانہ ہونے سے پہلے فوج کو جن چند امور کی تلقین خاص طور پر کی اور ان کے خلاف ورزی کے جرم کی سنگین سزا مقرر کی وہ حسب ذیل ہے۔ نمبر 1، ملک کو تاخت و تاراج نہ کیا جائے۔ نمبر 2، حملے فوجی طریقے کے مطابق صرف ملک گیر کے لیے ہوں گے۔ نمبر 3، رعایا کے مذہبی جذبات کا پورا احترام کیا جائے۔ نمبر 4، لوٹ مار اور ظلم کے طریقوں سے باز رہا جائے۔ نمبر 5، مسلمان سپاہیوں کو عدول حکمی کی صورت میں موت کی سزا دی جائے۔ انہی احکام کے ساتھ اسلامی لشکر نے مزید فتوحات کے لیے تلیتلا سے باہر قدم نکالنے اور کم از کم اندلس کی سرزمین میں غیر معمولی آسانی سے انہیں فتوحات حاصل ہوتی گئیں۔ ان مہموں میں طارق مقدمۃ الجیش کے طور پر آگے آگے اور موسیٰ قلب و فوج کو ساتھ لیے پیچھے پیچھے رہتے تھے۔ شمالی اندلس میں کسی جگہ کسی منظم جماعت نے کوئی قابل ذکر مقابلہ نہیں کیا، یہاں تک کہ اس صوبے کے صدر مقام سرکستہ تک مسلمان آسانی سے پہنچ گئے اور شہر کا محاصرہ کر کے اس کو فتح کر لیا۔ شہر کا فتح ہونا تھا کہ گویا پورا شمالی اندلس زیر اقتدار آ گیا۔ یہاں سے گرد و نواح کے ملحق قلعوں پر فوجی دستے بھیجے گئے اور ان کے دروازے کھلتے گئے، پھر آس پاس کے شہروں اور چھوٹی بڑی آبادیوں کی طرف فوج کشی کی گئی، اور جہاں جہاں مسلمان گئے وہ مقامات فتح ہوتے گئے، بلکہ زیادہ موقعوں پر موسیٰ کی فوج کی ضرورت نہیں پڑی۔ طارق اپنے مختصر دستے ہی سے ان مقامات کو زیر نگی کرتا گیا۔ بعض مقاموں کے باشندے خود دوڑ کر آئے اور امان طلب کر کے واپس گئے۔ ان مقاموں پر معقول شرطوں پر انہیں امان دی گئی۔ طارق جہاں جہاں جو شرطیں منظور کرتا تھا موسیٰ وہاں پہنچ کر ان کی تصدیق کر دیتا تھا۔ اسی طریقے سے شمال مشرقی اندلس کا یہ پورا علاقہ زیر نگی ہو گیا۔ ایپیسوڈ 21 اختتام پذیر ہوئی۔